بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد میں ایک پارسا عورت رہتی تھی۔ اس زمانے میں وہاں ایک کفن چور بھی رہا کرتا تھا۔ جب وہ پارسا عورت اس دنیا سے رخصت ہوئی تو چور نے بھی اس کا جنازہ پڑھا تاکہ عورت کی قبر دیکھ سکے۔ جب رات ہوئی تو وہ کفن چور اس پارسا عورت کی قبر پر گیا اور قبر کھودی۔ جب اس نے کفن کو ہاتھ لگایا تو اس پارسا عورت نے چور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی شان ہے کہ ایک جنتی کسی دوسرے جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ یہ بات سن کر کفن چور لرز گیا اور کہنے لگا کہ اے پارسا بی بی، تیرے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن میں نے تو ساری زندگی مردوں کے کفن چرائے ہیں، میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں؟ اس پر وہ عورت بولی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور جس نے میرا جنازہ پڑھا اسے بھی بخش دیا، اور تو نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے۔ اس پر کفن چور شرمندہ ہوا، اس نے توبہ کی اور اپنے زمانے کا کتب بن گیا۔ شیطان کے وفد کی حضرت عثمان سے ملاقات۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا۔ آسمان نے پانی برسانا چھوڑ دیا تھا اور زمین نے اناج اگانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس قحط کی وجہ سے پورے شہر میں غربت پھیل گئی تھی، لوگ دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کی تجارت پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس دوران ان کا ایک تجارتی قافلہ شام سے لوٹا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ تھے۔ جب یہ قافلہ مدینہ میں پہنچا تو لوگوں کو تھوڑی راحت ہوئی، بچے بوڑھے خوش ہوئے، لیکن جیسے ہی یہ قافلہ مدینہ پہنچا تاجروں کا ایک وفد بھی ساتھ ساتھ یہاں پہنچ گیا۔ اس وفد نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا وہ اپنا مال فروخت کرنا چاہیں گے۔ ان کا ارادہ تھا کہ سارا مال خرید لیں اور قحط کی وجہ سے مجبور لوگوں کو مہنگے داموں فروخت کر کے بہت سارا نفع کمائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کی کیا قیمت لگاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو دگنا نفع دیں گے، یعنی 1 دینار کا مال 2 دینار میں خریدیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اتنا نفع تو مجھے پہلے سے ہی مل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سن کر انہوں نے نفع اور بڑھا دیا۔ پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی جواب دیا کہ اتنا تو مجھے پہلے سے ہی مل رہا ہے۔ انہوں نے نفع اور بڑھا دیا، لیکن اب بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کہا کہ اتنا تو مجھے پہلے سے ہی مل رہا ہے۔ یہ سن کر وہ تاجر حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ عثمان، ہم اہل مدینہ کو خوب جانتے ہیں، یہاں کوئی تاجر ایسا نہیں جو تمہارے مال کو ہم سے زیادہ قیمت میں خریدے، آخر وہ کون ہے جو تمہیں ہم سے زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ، جو نفع تم مجھے دے رہے ہو میرے رب نے مجھے اس سے بہت زیادہ نفع دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ تمام مال اہل مدینہ اور ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس وقت قرآن کی یہ آیت تھی کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تاجروں کا جو وفد آیا تھا وہ در حقیقت شیطان کا وفد تھا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزمائش میں ڈالنے آیا تھا۔ وہ آپ کے سامنے اس طرح آیا تھا جس طرح وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا تھا جبکہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے جا رہے تھے۔ شیطان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دنیاوی فائدے کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا تھا تاکہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آخرت کے دائمی فائدے سے محروم ہو جائیں، لیکن چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان زندہ تھا اس لیے انہوں نے دنیاوی فائدے پر آخرت کے فائدے کو ترجیح دی۔ ایسی ہی سخاوت کی وجہ سے انہیں غنی کا لقب عطا ہوا۔